بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ہر کے اعمال ایک جیسے نہیں۔ ایک ہی خاندان میں کبھی کبھی کسی قبیلے میں ایک مرتبہ کوئی بڑا انسان پیدا ہوا، بہت بڑا عالم بن گیا، مثلا بخاری پیدا ہوئے کسی خاندان، شافعی پیدا ہوئے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو ایک ہی خاندان میں اگر باپ بہت نیک ہے تو بچے ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں، یا بچہ کوئی بہت بڑا عالم بن گیا باپ اس سے کم تھا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کیا کریں گے کہ کم درجے والوں کو اعلیٰ درجوں والوں کے ساتھ ملا دیں گے، اور اعلیٰ درجوں والوں کے درجوں میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ اللہ کی کریمی اس کو گوارا نہیں کرتی۔ وہ کیا کریں گے، سی والے ہوں یا بی والے ہوں، ان سب کو اے والے میں پہنچا دیں گے۔ اور یہ سنیے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد یعنی یہاں ذکر ہوا ہے جو جنت میں پہنچ گیا۔ جب وہ ایمان لائے تھے دنیا میں تو ان کے بچے بھی ان کی پیروی کی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، اکثر اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ کو دیکھ کر بچے بھی ایمان لے آتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے بھٹک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اکثریت یہی ہوتی ہے نا۔ تو ان کی پیروی کرتے ہوئے بچے بھی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اولاد نیچے درجے، ماں باپ اونچے درجے میں تھے، اب اللہ تعالیٰ ان نیچے درجے والوں کو اوپر درجے میں پہنچا دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، یہ رب العالمین ہے بھائیو، اس کی کریمی پر ہم قربان چلے جائیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے عمل میں، جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے عمل میں کچھ کم نہیں کریں گے، ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم نیچے سے اوپر چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو تاکہ پوری طرح تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اس کے بچے بھی وہ بھی جنت میں ہوں لیکن وہ بہت نیچے ہوں تو اس کو تو ایک قلق رہے گی، ایک کسک رہے گی، یار میرے بیٹے دنیا میں تو میرے ساتھ تھے، آج وہ بہت دور کہیں ہیں، تو پھر نعمت پوری نہیں ہوتی تھی۔ یہ رب العالمین اس کی کریمی، اس کی فیاضی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان نیچوں سے اٹھا کر ان کو بھی اوپر پہنچا دے گا، اوپر والوں کی نعمتوں میں ان کے درجے میں کچھ کمی، عمل میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ یہ عام ہے، گروی مومن ہو کافر ہو دونوں شامل ہیں، یعنی جو اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کو برا ملے گا۔ ایک یہ تفسیر ہے، ایک یہ تفسیر ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ دوسری آیت آ کے اس کو وضاحت کر رہی ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں۔ ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے اپنے اعمال میں وہ گرفتار ہے، اسی طرح کا جیسے اعمال کیے ہیں اسی طرح کے نتیجے اس کے سامنے ہیں۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے مومنین وہ نہیں، وہ تو اعلیٰ جنتوں میں ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو دیں گے، امددناہم امداد کے معنی بھی ہیں، بہت زیادہ دے دیں گے، ریل پیل کر دیں گے۔ کیا چیز سے؟ میووں سے، پھل فروٹ، ولحم مما یشتہون، اور گوشت، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیر کر دیں گے، بہت ہوگا، بہت سارے پھل فروٹ ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، پھل ہوں گے، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، سائے ہوں گے لمبے لمبے، کیلے ہوں گے بڑی زبردست، اللہ اکبر، اور ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ایسا ہوگا دیکھیں گے تمنا کریں گے بھن کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یتنازعون کہ ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے۔ شراب کے پیالے، کأس کہتے ہیں اس پیالے کو، کأس کہتے ہیں جس کے اندر شراب موجود ہو۔ اگر شراب نہیں ہے اس کے اندر، کوئی مشروب نہیں ہے تو وہ کأس نہیں، پیالہ ہے۔ تو کأسن کہتے ہیں جو بھرا ہوا پیالہ ہو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ چھینا چھپٹی کریں گے،
جنت میں ایک دوسرے سے چھینیں گے، خوش طبی کریں گے، پیار و محبت میں لاؤ مجھے دو، اسے چھینیں گے، تھوڑا چھلکے گا، تھوڑا سا ایسا ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایسی شراب ہوگی کہ اس میں بےہودگی نہیں ہوگی. شراب پینے کے بعد وہ بکواس نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اور کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا. تأثیم گناہ. جو لوگ شراب دنیا میں پیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو طینۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ. ایک اور روایت میں وہ جہنمیوں کا پیپ اور خون اور جو بھی ان سے گند نکل رہا ہے وہ یہ ان کو پلائے گا. اور ہر قسم کی نشے والی چیز حرام ہے. کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز، وہی شراب ہے، ہر نشے والی چیز حرام ہے. چاہے سونگنے سے اس کو نشہ آ رہا ہے وہ حرام ہے، سب اسلام نے حرام کیا ہے.